بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالو، یہاں پہ بات چوتھی نو کے جو حالات تھے ان کی پوری ہوئی. وقالو، اور کہا، کہتے ہیں کون؟ یہودی. قلوبنا غلف، ہمارے دل ان پر غلاف ہے، اصل حالت میں ہیں، بھرے ہوئے ہیں، بند ہیں. ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ قالو قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے دل جو ہے اغلف کی جمع ہے. غلف، اغلف اس کا واحد ہے. غلفن، ہمارے دل بالکل بھرے ہوئے ہیں. جیسے غلاف میں کوئی چیز بھر دیتے ہیں نا، ایسے ہمارے دل ایمان سے، علم سے، خدا کے خوف سے، ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو کیا چیز، اب ہمارے دل تو پہلے ہی اتنے بھرے ہوئے. ایک ترجمہ تو یہ، اور دوسرا ترجمہ یہ کہ قالو قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اصل حالت میں، کیونکہ اغلف کا جو ترجمہ ہے، اغلف اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس بچے کے ختنے نہیں ہوئے تھے. تو یہ لفظ جو ہے یہ بہت استعمال کرتے ہیں تورات میں. کئی جگہ آپ دیکھ لیں کہ فلانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کسی نے فلانے کلام کیا جب اس کے ہونٹوں کے ختنے نہیں ہوئے تھے، یعنی اصل حالت پہ قائم تھے. اس طرح کے بہت سے الفاظ یہ بالکل اس لفظ کو بہت مرتبہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل اپنی اصل حالت میں ہیں، فطرت کے مطابق ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور خدا کا کلام اس میں کوئی اثر ہوتا تو کیوں نہ ہم قبول کرتے. اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ، یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل اصل حالت پہ ہیں، بلکہ اللہ کی لعنت پڑی ہے تم پر، خدا کی رحمت سے تم دور ہو گئے ہو. یہ وہ مہر ہے جباریت کی، اور یہ چوتھے درجے کا کفر ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لعنت ہوئی ہے اس کی، بے کفرہم، اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے. تو کفر کر کر کے اس بری طرح تمہارے دل مسخ ہو گئے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارا کلام جو آ رہا ہے وہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کرتا، اور تم کہتے ہو کہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بات نہیں، بلکہ تمہارا مزاج خراب ہو گیا بکفرہم. تو ارشاد فرمایا فقلیلاً، سو اس کا نتیجہ یہ کہ قلیلاً تھوڑے سے ہیں، ما یؤمنون، فقلیلاً ما یؤمنون، بہت کم ہیں جو ایمان لانے والے ہوں گے. اس میں اللہ تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے نا فقلیلاً ما یؤمنون، بہت کم اس میں ایمان لانے والے ہوں گے. دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں اور دو تفسیریں. ایک تو یہ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو ماں کا لفظ ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسروں نے بھی نقل کی ہے اس بات کو، کہ بہت تھوڑی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ماں سے مراد وہ چیزیں جن پہ ایمان لاتے ہیں، قلیلاً تھوڑی سی ہیں، یؤمنون جن پہ ایمان لاتے ہیں. مثلا رسالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا. قیامت کو مان لیا اور اس میں سے اس حصے کا انکار کر دیا کہ اللہ کو کوئی عدل اور انصاف ہوگا. تو جن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وہ چیزیں بہت تھوڑی ہیں. فقلیلاً ما یؤمنون، کم ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں. اور یہ وہ بات ہو گئی جو بھی آپ نے پڑھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو، ایک حصے پہ کفر کرتے ہو، نہیں مانتے. ایک تو ترجمہ یہ کیا ہے، اور دوسری ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ما جو ہے وہ قلت کی تاکید کے لیے ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا قلیلاً، تھوڑا سا، ما اس میں اور زور دینے کے لیے کہ بہت ہی تھوڑا سا. تو بہت ہی تھوڑا سا تم ایمان لاتے ہو، تو مطلب یہ ہو گیا
کہ قلت عدم پر معمول، یعنی بالکل ایمان نہیں لاتے تم، نہ تھوڑا اور نہ زیادہ، سرے سے مسلمان ہی نہیں، سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ اس کا دوسرا ترجمہ اور تفسیر یہ کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت ہی کم اور اس سے بھی کم ایمان رکھتے ہو، یعنی بالکل نہیں رکھتے، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے ان چیزوں۔ یہ ہوئی چوتھی نوع اس کی مکمل۔